بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب في المرأة تستحاز ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحیز. یہ باب ہے مستحاضہ عورت کے بیان میں اور اس بات کے بیان میں کہ مستحاضہ عورت اپنے ایام حیض کے دنوں میں نماز چھوڑے گی، یعنی نماز نہیں پڑھے گی. اس باب کا مقصد یہ ہے کہ ایک عورت ایسی ہو جس کو مستحاضہ کا خون مسلسل رہتا ہے، مثلا اس کو 2 مہینے 3 مہینے استحاضے کا خون آتا ہے، تو اس عورت کے ایام حیض میں کیسے علم ہوگا کہ اس کے ایام حیض کون سے ہیں اور مستحاضہ کے ایام کون سے ہیں؟ تو جو اس عورت کی عادت ہوگی استحاضہ کے خون آنے سے پہلے، چاہے وہ 7 دن ہو مہینے میں، 8 دن ہو، 6 دن ہو، 5 دن ہو، جتنی بھی عادت ہو، تو ان تاریخوں میں جن تاریخوں میں ان کو استحاضے کا خون آتا تھا اور جتنے دن آتا تھا، تو ان تاریخوں میں جس میں ان کو حیض کا خون آتا تھا، ان تاریخوں میں وہ نماز نہیں پڑھے گی، کیونکہ وہ اس کے استحاضہ کے نہیں بلکہ حیض کے دن شمار ہوں گے. اگر مہینے میں 6 دن پہلی تاریخ سے لے کر 6 تاریخ تک اس کے استحاضے کا خون آتا تھا، تو ان 6 دنوں میں اور ان 1 سے لے کر 6 تاریخ تک وہ نماز نہیں پڑھے گی، کیونکہ یہ حیض کے ایام شمار ہوں گے اور حیض کا خون شمار ہوگا. پھر 7ویں تاریخ سے وہ استحاضے کا خون شمار ہوگا اور نماز پڑھے گی. پھر اسی طرح دوسرا مہینہ آئے گا، اس میں بھی اسی طرح، تیسرا مہینہ آئے گا، اس میں بھی اسی طرح. ہر کسی عورت کو 5 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یا مہینے میں 5 دن استحاضے کا حیض کا خون آتا تھا اور اس کو استحاضے کی بیماری ہوگی، تو وہ بھی اسی ترتیب سے اسی تاریخ میں اور مہینے میں جتنے دن ان کو خون آتا تھا، تو ان دنوں میں جن دنوں میں حیض کا خون آتا تھا اور جتنے دن آتا تھا، تو انہی دنوں میں اتنے ہی دن وہ حیض کے شمار ہوں گے اور اس میں وہ نماز نہیں پڑھے گی، اور نہ اس پر پھر بعد میں نماز کی قضا ہوگی. بلکہ جب وہ دن گزر جائیں گے تو پھر جو استحاضے کے ایام دوبارہ شروع ہو جائیں گے، تو پھر استحاضے کے ایام جب شروع ہو جائیں گے دوبارہ، تو پھر اس میں نماز پڑھے گی. یعنی جو اس کی پہلی عادت تھی حیض کی، تو استحاضے کے دوران بھی وہ دن حیض ہی کے شمار ہوں گے اور ان دنوں میں نماز نہیں پڑھے گی اور ان دنوں میں وہ ناپاک ہوگی. لیکن جب وہی دن اور وہ تاریخیں گزر جائیں گی تو اس کے بعد وہ عورت دوبارہ پاک ہو جائے گی، وہ غسل کرے گی اور کپڑے تبدیل کرے گی اور نماز پڑھے گی. باقی جو خون آتا رہے گا تو اس کو استحاضے کا خون شمار ہوگا، اور حیض کا جو تعلق ہے وہ دنوں کے ساتھ متعلق ہو جائے گا. تو ان حدیثوں میں اور اس باب میں یہی بیان ہوگا کہ مستحاضہ عورت جس کو مستحاضے کی مسلسل بیماری ہے، تو اپنے حیض کے ایام کے دنوں کو اپنے ذہن میں رکھے، اور جب وہ دن آئے تو ان دنوں میں وہ ناپاک ہو جائے گی اور وہ نماز نہیں پڑھے گی، تلاوت کلام پاک نہیں کر سکے گی. باقی جو حیض کے احکامات ہیں اس پر لاگو ہوں گے. باقی جو دن گزر جائیں گے تو دوبارہ پاک ہو جائے گی، بے شک اگرچہ خون آتا رہے گا لیکن وہ استحاضے کا خون شمار ہوگا. تو یہ حیض اور استحاضے اور نفاس کے جو ہے ابواب چل رہے ہیں. تو ایک تو یہ حدیث کی کتاب ہے، تو یہاں پر اتنی بحث مباحثہ نہیں ہوتا، بلکہ حدیث پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اور یہ جو احکامات ہے یہ زیادہ فقہی کتابوں میں اس پر بحث و مباحثہ زیادہ ہوتا ہے. تو فقہ کی کتابوں میں آپ اس کی مکمل ڈیٹیل اور اس کی مکمل تفصیل آپ کو مل جائے گی. باقی اگر کسی نے اردو میں دیکھنا ہے تو مفتی رضوان صاحب کی کتاب ہے حیض کے متعلق، تو ادارہ غفران سے وہ مل جائے گی آسانی سے. تو اس میں اچھی خاصی تفصیل بھی ہے اور بہت آسان طریقے سے انہوں نے ان مسائل کو حل کیا ہے. تو اگر کسی کو ضرورت ہے یا کسی کو دلچسپی ہے تو وہ اس کتاب کو حاصل کر لے کسی طریقے سے.
لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مفتی رضوان صاحب کی باقی دیگر کتابیں آپ نے نہیں پڑھنی، کیونکہ ان میں وہ جو ہے اہل سنت والجماعت کے مسلک سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں، اور بعض فتاویات ان کے ایسے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے مسلک سے میل نہیں کھاتے۔ اس وجہ سے جو کتاب آپ کو بتائی جائے آپ وہ لے لیں۔ باقی مفتی رضوان صاحب کی باقی دیگر کتابیں اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ اس کو پڑھنے سے گریز کریں، یا پڑھنے سے پہلے آپ پوچھ لیں کہ اس کو پڑھنا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ کتاب جو ہے حیض کے متعلق ان کی ادارہ غفران سے مل جائے گی آپ کو، گلاس فیکٹری سے ان کا ادارہ ہے، ادارہ غفران مدرسہ ہے ان کا، تو اس میں اردو میں آپ کو ساری تفصیل مل جائے گی، اور اس سے متعلق جو جدید مسائل ہیں وہ بھی آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ ابھی آپ حدیث دیکھیں۔ وابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان سے روایت ہے، قالت وہ فرماتی ہیں، ان امرأة كانت تحراق الدماء على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کو حیض کا خون، استحاضے کا خون آتا تھا، یعنی اس کو استحاضے کی بیماری تھی۔ فاستفتت لها ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيز من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، اس استحاضے کی بیماری سے پہلے اس عورت کو چاہیے کہ اس استحاضے کی بیماری سے پہلے جو اس کے ہر مہینے میں حیض کے ایام ہوتے تھے ان ایام کو ذہن میں رکھ لے، اور اسی کے بقدر فلتترک الصلاۃ قدر ذلک من الشہر، اور اسی کے بقدر ہر مہینے میں نماز چھوڑ دے، یعنی ان دنوں کے بقدر وہ نماز چھوڑ دے، یعنی جو وہ دن تھے جو اس نے ذہن میں رکھے ہیں تو ان دنوں میں وہ نماز نہ پڑھے، ہر مہینے میں اس طرح کرے۔ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ، جب یہ دن گزر جائے، فَلْتَغْتَسِلْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، ثُمَّ لِتَسْتَصْفِرَ بِثَوْبٍ، پھر وہ اس کو چاہیے کہ ایک لنگوٹ باندھ لے، یعنی کپڑے تبدیل کر لے، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ، اور پھر اس میں نماز پڑھے۔ ابھی قال حدثنا، باقی حدیثیں بھی جو اس باب میں آ رہی ہے ان کا یہی مطلب ہے، لیکن الفاظ میں کچھ تبدیلی ہوگی تو لہٰذا وہاں پر دوبارہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ الفاظ میں تبدیلی آئے گی لیکن معنی یہی ہوگا، اس لیے آپ اس معنی کو ذہن میں رکھیں، الفاظ پر زیادہ غور نہ کریں، بلکہ الفاظ کا صرف آپ معنی سمجھ لیں وہاں پر، تو باقی یہی مطلب ہے تمام حدیثوں کا۔ وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث عن نافع قال حدثنا الليث، یہ لیث کو آپ ذہن میں رکھیں اس لیے کہ یہ جو حدیث ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ لیث کے نام سے آگے باقی حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہوگا، حدیث لیث کے نام سے، تو اس کو لیث رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو فرماتے قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار ان رجلا اخبره، سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان کو خبر دی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ان ام سلمہ ان امرأة، ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک عورت کانت تحراق الدماء، ایک عورت جس کو استحاضے کا خون آتا تھا، فذکر معناه، آگے انہوں نے حدیث اسی طرح بیان کی ہے جو اوپر والی حدیث گزر چکی ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے اذا خلفت ذلك، جب یہ دن گزر جائے، یعنی حیض کے دن گزر جائے جو اس مہینے میں آپ نے مقرر کیے تھے، وحضرت الصلاۃ، اور نماز کا وقت آ جائے، فلتغتسل بمعناه، تو پھر چاہیے کہ فلتغتسل کہ وہ غسل کرے، بمعناه آگے حدیث اسی طرح ہے، یعنی فلتغتسل ثم لتستغفر بثوب ثم لتصلی، آگے حدیث اسی کے ہم معنی ہے۔
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أنس عن ابن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار. سلیمان بن یسار ایک شخص سے روایت کرتے ہیں انصار میں سے کہ ان امرأة كانت تحراق الدم، ایک عورت جس کو استحاضے کا خون آتا تھا. فذكر معنى حدیث اللیث، باقی انہوں نے حدیث لیث کی طرح ہی حدیث ذکر کی ہے، یعنی حضرت لیث رحمہ اللہ کی حدیث کے مفہوم کے مطابق آگے انہوں نے حدیث ذکر کی، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے فَإِذَا خَلَفْتُهُنَّ، جب وہ عورت وہ دن گزار لے، وحضرت الصلاۃ، اور نماز کا وقت ہو جائے، فلتغتسل، تو چاہیے کہ وہ غسل کرے. وساق معناہ، پھر آگے حدیث مذکورہ حدیث کے مفہوم کے مطابق چلائی ہے. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا صخر بن جويرية النافع بإسناد الليث. نافع نے لیث رحمہ اللہ کی سند ہی کے ساتھ یہ حدیث ذکر کی ہے، یعنی اوپر حضرت لیث کی جو سند ہے حدیث کی، اسی سند کے ساتھ انہوں نے بھی یہ حدیث ذکر کی ہے. واللیث ومعناہ، اور معنی بھی اسی کے ہم معنی ذکر کیا ہے. قال، اس میں یہ الفاظ ہے فلتترک الصلاۃ قدر ذلک، ان ایام کے بقدر وہ نماز کو چھوڑ دے. ثم اذا حضرت الصلاۃ، پھر جب نماز کا وقت ہو جائے، فلتغتسل، تو چاہیے کہ غسل کرے. ولتستظفر بثوب، اور چاہیے کہ ایک لنگوٹ باندھ لے، یعنی کپڑے تبدیل کر لے. ثم تصلی، پھر نماز پڑھے. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة بهذا القصة. سلیمان بن یسار ام سلمہ سے یہی قصہ روایت کرتے ہیں. قال فیہ، لیکن اس میں یہ الفاظ ہے تدع الصلاۃ وتغتسل فيما سوى ذلك، کہ وہ نماز چھوڑے گی عورت، وتغتسل، اور ان دنوں کے علاوہ میں وہ غسل کرے گی، یعنی جب حیض کا خون آنا بند ہو جائے تو پھر وہ غسل کرے گی. ولتستظفر بثوب، اور پھر ایک لنگوٹ باندھ لے گی. وتصلی، اور نماز پڑھے گی. قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سم المرأة التي كانت استحيزت حماد بن زید عن ایوب، کہ یہ عورت جس کا قصہ ان تمام حدیثوں میں مذکور ہوا ہے لیکن کسی محدث نے اس کا نام نہیں ذکر کیا، کہتے ہیں اس کا نام، جس عورت کو حیض کا خون آیا تھا جن کا قصہ حدیثوں میں مذکور ہے، ان کا نام حماد بن زید نے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے وہ ایوب رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے اس حدیث کو، یعنی حماد بن زید نے حضرت ایوب سے یہ حدیث روایت کی ہے. قال، اس میں حضرت حماد فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش، کہ اس عورت کا نام فاطمہ بنت ابی حبیش ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف حماد نے ہی اس عورت کا نام ذکر کیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی بیان کیا ہے، لیکن امام ابو داؤد نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان میں ان کا نام کسی محدث نے ذکر نہیں کیا، تو اس عورت کی تعیین امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہاں سے کر دی ہے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة. حضرت عائشہ سے روایت ہے انہا قالت، وہ فرماتی ہیں ان ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الدم، حیض کے خون کے متعلق سوال کیا، نہیں استحاضے کے خون کے متعلق پوچھا. تو ام حبیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استحاضے کے خون کے بارے میں سوال کیا. فقالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فرأیت، مرکنہا ملآن دمن، میں نے ان کی لگن کو دیکھا کہ وہ خون سے بری ہوئی تھی، یعنی بہت زیادہ استحاضے کا خون آیا تھا جس سے ان کے دامن اور ان کی لگن جو ہے ساری خون سے بری ہوئی تھی. تو انہوں نے سوال پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خون کے بارے میں، یعنی استحاضہ کے خون کے بارے میں. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا
ام کسی قدر ما کانت تحویسو کی حیزتو کی، آپ اتنی ہی مدت اپنے آپ کو روکے رکھے جتنی مدت آپ کو حیض روکے رکھتا تھا، یعنی ثم اغتسلی، پھر آپ کیا کریں، غسل کریں، یعنی جتنی مدت جب آپ کو حیض آتا تھا، استحاضہ نہیں آتا تھا، تو اس وقت آپ جتنے دن نماز نہیں پڑھتی تھی اور حیض کا خون شمار ہوتا اور حیض کا خون آتا تھا، تو اب چونکہ حیض کا خون تو نہیں آتا، استحاضہ ہی مسلسل آ رہا ہے، تو جن دنوں میں آپ کو حیض کا خون آ رہا تھا یا جتنے دن آتا تھا، تو ان دنوں میں، ان تاریخوں میں اور اتنے ہی دن آپ اپنے آپ کو روکے رکھے، یعنی آپ ان دنوں میں ناپاک ہوں گی، آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز سے اپنے آپ کو، تلاوت کلام پاک سے اور تمام امور سے اپنے آپ کو روکے رکھے، اور پھر جب وہ دن گزر جائے، پھر بے شک آپ کو خون آتا رہے تو وہ استحاضے کا خون شمار ہوگا، پھر اس میں آپ غسل کرے اور نماز پڑھے۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سند میں، اس حدیث کی سند کو آپ دیکھیں کہ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر، یہ جو جعفر ہے اس کے متعلق امام ابو داود رحمہ اللہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، فرماتے ہیں قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں ورواه قتيبة، حضرت قتيبہ نے یہ حدیث، یعنی یہ حدیث امام ابو داود کو قتيبہ بن سعید نے روایت کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ قتيبہ نے جو ہے جعفر کا نام جو ہے اس کے والد کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ سند میں صرف سیدھا سیدھا کہہ دیا ان یزید بن ابی حبیب ان جعفر، جعفر ہی کہا ہے، آگے ان کے والد کا تذکرہ نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ قتیبہ نے اپنی حدیث میں جعفر کے والد کا تذکرہ بین السطور کیا ہے، یعنی جہاں پر سند ذکر کی ہے وہاں پر بین السطور ذکر کیا ہے، جعفر بن ربیعہ، ربیعہ کا نام سند میں ذکر نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں لیکن علی بن عیاش اور یونس بن محمد نے یہی روایت حضرت لیث سے کی ہے، یہی روایت حضرت لیث سے کی ہے، لیکن ان دونوں نے جعفر کے والد یعنی ربیعہ کا جو نام ہے وہ سند کے اندر ہی ذکر کیا ہے، بین السطور ذکر نہیں کیا۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں جعفر بن ربیعہ ہے، لیکن قتیبہ نے ان کے والد کا نام بین السطور ذکر کیا ہے، سند میں ذکر نہیں کیا۔ لیکن باقی جو دو محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، انہوں نے سند کے اندر ہی ان کے والد کا تذکرہ کیا اور ان کے نام کا تذکرہ کیا، بین السطور نہیں کیا ہے۔ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں وروا قتیبہ، قتیبہ نے حدیث روایت کی ہے، بین اضعاف حدیث جعفر بن ربیعہ، انہوں نے جعفر بن ربیعہ کے حدیث کے بین السطور ان کی وضاحت کی ہے، یعنی فی آخرہا، حدیث کے آخر میں بین السطور جعفر کے والد کا تذکرہ کیا ہے، یعنی بین السطور ان کا نام لیا ہے، جعفر بن ربیعہ، اور سند میں صرف جعفر کہا ہے۔ وروى علی بن عیاش و یونس بن محمد عن لیث، اور اس روایت کو علی بن عیاش اور یونس بن محمد نے بھی لیث سے روایت کیا ہے۔ فقالا، تو ان دونوں نے جعفر بن ربیعہ سند میں ان کا تذکرہ کیا ہے، یعنی قتیبہ نے بھی یہ حدیث لیث سے روایت کی ہے اور ان دونوں حضرات نے بھی لیث سے ہی روایت کی ہے، لیکن اس کے باوجود سند میں یہ فرق ہے۔ تو اگر کسی کو یہ فرق محسوس ہو کہ قتیبہ نے صرف جعفر کہا، انہوں نے جعفر بن ربیعہ کہا، تو ان کا یہ مقصد ہے کہ یہ کوئی الگ الگ اشخاص نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی شخص ہے، لیکن امام ابو قتیبہ نے صرف ان کے والد کا تذکرہ بین السطور کیا ہے اور باقی دونوں محدثین نے سند کے اندر ہی اس کا تذکرہ کیا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی الگ الگ حدیث یا الگ الگ سند نہیں ہے، ایک ہی حدیث اور ایک ہی سند ہے، اور جعفر ایک ہی شخص ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا عيسى بن محمد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير قال، عروة بن زبیر سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش حدثته، فاطمہ بنت ابی حبیش نے ان کو حدیث بیان کی، کیا بیان کی؟ انہا سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشکت الیہ الدم، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استحاضے کے خون کے متعلق شکایت کی اور سوال پوچھا، مسئلہ پوچھا۔
فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذلك عرق، یہ ایک رگ ہے. یعنی انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ خون پاک ہے یا ناپاک ہے، یا اس سے ہم پاک ہوتے ہیں جب یہ خون ہمیں آتا ہے، یا ہم ناپاک ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذلك عرق، یہ ایک رگ ہے جس سے خون آتا ہے. یعنی کہ یہ رحم کے اندر سے نہیں آتا کہ یہ ناپاک ہو یا اس میں گندگی ہو، بلکہ ایک رگ سے خون آتا ہے. جس طرح باقی خون ہوتے ہیں تو اس طرح یہ بھی خون ہوتا ہے. اس سے انسان ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ جب تک یہ خون آئے تو تب تک انسان اپنے آپ کو روکے. جب یہ خون آنا بند ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس وقت جب کپڑوں پر خون وغیرہ لگائے اس کو بے شک دھو لے یا کپڑے تبدیل کر لے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے، تو اس انسان ناپاک نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا انما ذلک عرق، یہ ایک رگ ہے جس سے خون آتا ہے. جس طرح باقی رگوں سے خون آتا ہے اگر جسم کٹ جائے تو اس سے انسان ناپاک نہیں ہوتا، تو اس سے بھی نہیں ناپاک نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا یہ رگ ہے. فانظری اذا اتا قرؤکی، آپ کو جب حیض کا خون آئے تو آپ اپنے آپ کو روکے رکھے. فلا تصلی، نماز نہ پڑھے. واذا مر قرؤکی، اور جب آپ کے حیض کے خون کے دن یا حیض کے ایام گزر جائے، فتطہری، تو پھر آپ کیا کرے، غسل کرے، یعنی اپنے آپ کو پاک کر لے. ثم صلی ما بین القرء الی القرء، پھر آپ نمازیں پڑھے ایک حیض کے درمیان، ایک حیض سے لے کر دوسرے حیض تک. یعنی ایک حیض سے لے کر دوسرے حیض تک آپ کے جتنے دن ہوتے ہیں وہ ان دنوں میں نماز پڑھے. بے شک آپ کو استحاضے کا خون آتا رہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی دوسرے مہینے کے تک، جب آپ دوسرے مہینے میں جب آپ کو حیض آئے گا اس کے درمیان جتنے بھی دن ہیں یہ سارے آپ کے پاکی کے ہیں، اس میں آپ نماز پڑھیں. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير قال حدثتني، عروہ بن زبیر فرماتے کہ مجھے حدیث بیان کی فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش نے، انہا امرت اسماء، کہ انہوں نے اسماء کو حکم دیا. او اسماء حدثتنی، یا اسماء نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ انہا امارتھا فاطمہ بنت ابی حبیش، کہ ان کو فاطمہ بنت ابی حبیش نے کیا کیا ہے، حکم دیا. یعنی راوی یہ بھول گئے ہیں کہ حدیث جو ہے فاطمہ بنت ابی حبیش نے خود حضرت زبیر کو بیان کی، یا اسماء نے ان کو بیان کی اور کہا کہ مجھے فاطمہ بنت ابی حبیش نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ ان تسأل لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں، مسئلہ پوچھوں، یعنی حیض کے خون کے متعلق. فامرها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، ان تقعد الايام التي كانت تقعد، وہ ان ایام تک بیٹھی رہے جن ایام میں وہ پہلے بیٹھی رہتی تھی. یعنی نماز سے رکی رہے، نماز نہ پڑھے. یعنی استحاضے کے خون آنے سے پہلے جن دنوں میں وہ نماز سے رکی رہتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی حیض کی وجہ سے، حیض کے ایام کی وجہ سے، تو ان دنوں میں استحاضے کے بیماری کے دوران بھی وہ ان دنوں میں وہ نماز سے رکی رہے گی، بیٹھی رہے گی، نماز نہیں پڑھے گی، کیونکہ وہ اس کے حیض کے دن ہی شمار ہوں گے. پھر ثم تغتسلی، پھر وہ کیا کرے، نماز پڑھے. یہ حدیث جو ہے آگے حدیث بیان کر رہے ہیں دوسری. قال ابو داود، امام داود رحمہ اللہ فرماتے وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ استحیزت فامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ام حبیبہ بنت جحش سے کو حیض آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ان تدع الصلاۃ ایام اقرائها، کہ وہ نماز کو اپنے حیض کے دنوں میں کیا کر لے، چھوڑ دے. ثم تغتسل، پھر وہ غسل کرے، وہ تصلی، اور نماز پڑھے. تو اس حدیث کو قتادہ نے عروہ بن زبیر سے روایت کی ہے. قال ابو داود رواہ قتادہ عن عروہ بن زبیر، اس حدیث کو عروہ بن زبیر سے قتادہ نے روایت کیا ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تدع الصلاۃ ایام مقرائها، ان کو حکم دیا کہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دیں. یہاں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مقصد کیا ہے، تو آپ اس حدیث کے بالکل آخر میں جائیں، بالکل آخر میں
میری کتاب میں یہاں پر لکھا ہے قال ابو داود، امام داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم يسمع قتادۃ عن عروۃ شیئا، کہ قتادہ نے عروہ بن زبیر سے کوئی حدیث نہیں سنی ہے. تو لہٰذا امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، اور لہٰذا اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قتادہ نے جو ہے عروہ بن زبیر سے کوئی حدیث نہیں سنی، تو لہٰذا یہ حدیث منقطع ہے اور ضعیف ہے. قال ابو داود، امام داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں وزاد ابن عیینہ فی حدیث زہری، اور ابن عیینہ نے امام زہری کی حدیث جو انہوں نے عمرہ سے روایت کی اور انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے، قالت وہ یہ ہے کہ وہ فرماتی ہے حضرت عائشہ کہ ان ام حبیبہ، کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کانت تستحاض، ان کو حیض آتا تھا، فسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، فامرها آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان تدع الصلاۃ ایام اقرائها، کہ وہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز کو چھوڑ دے. قال ابو داود، امام داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا وَهْمٌ من ابن عیینہ، کہتے ہیں یہ ابن عیینہ کو وہم ہوا ہے. کیا وہم ہوا ہے؟ کہ انہوں نے یہ الفاظ ذکر کیے ان تدع الصلاۃ ایام اقرائها، یہ الفاظ جو ہے یہ ابن عیینہ کو وہم ہوا ہے، یہ زہری کی حدیث کے الفاظ نہیں ہے. امام زہری سے جو حدیث مروی ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے. تو امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کی بھی کیا کر رہے ہیں، جو ابن عیینہ نے زہری سے روایت کی ہے اس کی بھی تضعیف بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اور کیوں ضعیف ہے اس کی دو وجہ بیان کر رہے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے هذا وهم من ابن عیینہ، یہ ابن عیینہ کا وہم ہے. وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ لیس هذا فی حدیث الحفاظ یعنی زہری، امام زہری سے جو حفاظ حدیث نے، جو ثقہ راویوں نے جو حدیث امام زہری سے روایت کی ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے. اس میں وہ الفاظ ہے ما ذکر سہیل بن ابی صالح، جو سہیل بن ابی صالح نے جو الفاظ روایت کیے ہیں وہ الفاظ حدیث میں موجود ہے. زہری سے جو روایت مروی ہے یہ الفاظ جو ہے یہ ان کی حدیث میں، زہری سے جو حفاظ حدیث نے روایت کی اس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے. سہیل نے کون سی روایت کی ہے؟ یعنی یہ جو اوپر روایت گزر چکی ہے 281 نمبر، یہ جو الفاظ ہے کہ فَأَمَرَهَا أَن تَقْعُدَ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ، تو یہ سہیل بن ابی صالح نے زہری سے روایت کی ہے. تو فرماتے ہیں کہ حفاظ حدیث نے زہری سے جو روایت کی اس میں وہی الفاظ موجود ہے جو سہیل بن ابی صالح نے روایت کیے ہیں، جو الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں. ابن عیینہ نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں یہ الفاظ امام ابو داود، یہ الفاظ زہری سے جو حفاظ حدیث نے روایت کی ہے اس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے جو ابن عیینہ نے ذکر کیے، اس لیے یہ ابن عیینہ کا وہم ہے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ وقد روى الحمیدی هذا الحدیث عن ابن عیینہ لم يذكر فيه تدع الصلاة ایام قرائها، کہ ابن عیینہ سے حمیدی جو امام بخاری کے غالباً استاذ ہے، حمیدی نے یہ حدیث ابن عیینہ سے روایت کی ہے لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ تدع الصلاة ایام قرائها. تو یہ دوسری وجہ ہے کہ خود ابن عیینہ سے یہ حدیث مروی ہے اور حمیدی نے روایت کی ہے اور اس میں یہ الفاظ نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ ابن عیینہ نے یہ الفاظ بعد میں اپنی طرف سے ان کو وہم ہو گیا ہے اور حدیث میں آ گئے ہیں، وگرنہ پہلے جو ان سے حمیدی نے روایت کی ہے اس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، حالانکہ یہی ایک ہی حدیث ہے. تو ان دو وجہوں سے امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کا ابن عیینہ کو وہم ہوا ہے، یہ الفاظ زہری کے حدیث کے نہیں ہیں. وروت قمیر بنت عمرو زوج مسروق، جہاں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں. اشکال یہ ہے کہ جب آپ نے ان حدیثوں کی تضعیف بیان کی کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایام حیض میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، حالانکہ یہ تو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ ایام حیض میں عورت نماز نہیں پڑھے گی. تو جب آپ ان حدیثوں کو ضعیف قرار دے رہے ہیں تو پھر یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کون سی حدیثوں سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب امام داؤد رحمہ اللہ دینا چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اوپر والے جو باقی حدیثیں گزری ہیں ان سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اور دوسری
امام داؤد رحمہ اللہ اس اشکال کے جواب میں 5 تعلیقات پیش کر رہے ہیں کہ ان 5 تعلیقات سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اور اس کے بعد صحابہ اور تابعین کا مسلک ذکر کر رہے ہیں، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مسئلہ ان سے ثابت ہے۔ تو امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 حدیثیں ضعیف بھی ہے تو کوئی بات نہیں، دیگر احادیث ہمارے پاس موجود ہے جن سے یہ مسئلہ ثابت ہے، لیکن اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ہم اس حدیثوں کو ضعف سے نکال نہیں سکتے، تو لہٰذا ہمارے پاس اور بھی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، اگرچہ یہ دونوں حدیثیں ضعیف بھی ہو تب بھی اس مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پہلی تعلیق، روت قمیر بنت عمرو زوج مسروق، قمیر جو کہ عمر کی بیٹی ہے اور مسروق کی بیوی ہے، عن عائشہ، انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ المستحاضہ، مستحاضہ عورت جو ہے، تترک الصلاۃ ایام قرائها، وہ حیض کے دنوں میں، حیض کے ایام میں نماز نہیں پڑھے گی، ثم تغتسل، جب وہ دن گزر جائے پھر وہ غسل کرے گی۔ پہلی تعلیق۔ دوسری تعلیق، وقال عبد الرحمن بن قاسم عن ابیہ، عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امرہا، عورت کو حکم دیا، ان تترک الصلاۃ، کہ وہ نماز چھوڑے گی، قدر قرائها، اپنے حیض کے دنوں کے مقدار کے برابر۔ تیسری تعلیق، وروا ابو بشر جعفر بن ابی وحشیہ عن عکرمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، ان ام حبیبہ بنت جحش، ام حبیبہ بنت جحش فرماتی ہے، ام حبیبہ بنت جحش استحیزت، ان کو حیض آیا، فذکر مثلہ، باقی حدیث انہوں نے مذکورہ حدیث کے طرح ہی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، مذکورہ حدیث کے مفہوم کے مطابق آگے حدیث مذکور ہے۔ وروا شریک، یہ چوتھی تعلیق ہے غالباً، چوتھی تعلیق، وروا شریک عن ابی الیقظان عن عدی بن ثابت عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المستحاضہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ مستحاضہ عورت تدع الصلاۃ ایام قرائها، حیض کی دنوں میں نماز نہیں پڑھے گی، ثم تغتسل، پھر وہ غسل کرے گی، وتصلی، اور نماز پڑھے گی۔ پانچویں تعلیق، وروى العلاء بن المسیب عن ابی جعفر قال، ابی جعفر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان سودہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استحیزت، ان کو حیض آیا، فامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، اذا مضت ایامها اغتسلت وصلت، کہ جب ان کے حیض کے ایام گزر جائے تو وہ غسل کرے اور نماز پڑھے۔ اب یہاں سے صحابہ کا مسلک ذکر کر رہے ہیں اور تابعین کا بھی مسلک ہے۔ وروى سعید بن جبیر عن علی وابن عباس، سعید بن جبیر حضرت علی اور ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ المستحاضۃ تجلس ایام قرائها، مستحاضہ عورت اپنے حیض کی دنوں میں بیٹھے گی، یعنی نماز نہیں پڑھے گی۔ وکذلک رواہ عمار مولا بنی ہاشم وطلق بن حبیب عن ابن عباس، فرماتے ہیں یہ اسی طرح کا مسلک عمار جو مولا بنی ہاشم ہے، اور طلق بن حبیب نے بھی ابن عباس سے یہی مسلک روایت کیا ہے، کیونکہ یہی مسلک ہے۔ وکذا رواہ معقل الحصامی عن علی، اور معقل الحصامی نے حضرت علی سے بھی یہی مسلک روایت کیا ہے۔ وکذلک روى الشعبی عن قمیر امرأة مسروق عن عائشہ، اور شعبی نے قمیر جو مسروق کی بیوی ہے ان سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہی مسلک روایت کیا ہے، یعنی کہ مستحاضہ عورت حیض کے ایام میں نماز نہیں پڑھے گی۔ تو یہاں تک اس اشکال کا جواب دے دیا، اس میں 5 تعلیقات اور صحابہ کا مسلک مذکور ہوا۔ اب تابعین کا مسلک بیان کر رہے ہیں۔ قال ابو داؤد، امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وهو القول الحسن، یہی حسن بصری رحمہ اللہ کا مسلک ہے، وسعید بن المسیب، سعید بن المسیب کا، وعطاء بن ابی رباح کا، ومکحول کا، وابراہیم کا، ابراہیم نخعی کا، وسالم، اور سالم کا، والقاسم، اور قاسم کا۔ کیا مسلک ہے؟ ان المستحاضہ تدع الصلاۃ ایام قرائها، کہ مستحاضہ عورت حیض کے ایام میں نماز چھوڑے گی۔
یعنی نماز نہیں پڑھے گی. قال ابو داود، یہ وہی پہلی والی بات جو میں نے پہلے بتا دی تھی. یہاں سے امام داؤد کا کیا مسلک ہے، لیکن معنی سن لے. قال ابو داود لم يسمع قتادہ عن عروہ شیء، کہ قتادہ نے عروہ سے کوئی بات نہیں سنی، کوئی حدیث نہیں سنی ہے. وبه قال حدثنا احمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروہ عن عروہ عن عائشہ. حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت، وہ فرماتی ہے، ان فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فقالت، اور فرمانے لگی، انی امرأۃ استحاذ فلا اطہر، میں ایسی عورت ہوں جس کو استحاضہ آتا ہے. فلا اطہر، تو میں پاک نہیں ہوتی، یعنی مجھے استحاضہ آتا رہتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی ہوں، ہمیشہ استحاضہ آتا ہے. افادع الصلاۃ، کیا میں نماز چھوڑ سکتی ہوں، یعنی استحاضہ کے دوران مجھے نماز معاف ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ذلک عرق، یہ ایک رگ ہے جس سے خون آتا ہے. ولیس الحیض، یہ حیض نہیں ہے، یعنی جب یہ حیض نہیں ہے تو پھر آپ نماز چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ نماز پڑھیں گے. فاذا اقبلت الحیض فدعی الصلاۃ، جب حیض آ جائے، یعنی حیض کے ایام آ جائے تو آپ نماز چھوڑ دیں. اذا ادبرت، جب وہ حیض کے ایام گزر جائے، فاغسلی عنک الدم، تو اپنے آپ سے خون دھو لیجیے، یعنی آپ کے بدن پر جو خون وغیرہ لگا اس کو دھو لے اور غسل کر لے. ثم صلی، پھر آپ نماز پڑھیں. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه. قعنبی نے مالک سے، انہوں نے ہشام سے زہیر ہی کی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے، یعنی اوپر جو زہیر نے سند روایت کی ہے اسی سند کے ساتھ انہوں نے بھی یہ روایت کی ہے. ومعناه، اور معنی بھی ایک ہی ہے دونوں حدیثوں کا. وقال، لیکن اس میں یہ الفاظ ہے، فاذا اقبلت الحیض، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض آ جائے، فاترک الصلاۃ، فدعی الصلاۃ ہے یہاں پر، فاترک الصلاۃ کہ آپ نماز چھوڑ دیں. اذا ذهب، جب وہ قدرها، جب حیض کے ایام گزر جائے، اس کی مقدار گزر جائے، فاغسل الدم عنک، تو پھر اپنے آپ سے خون دھو لیجیے، یعنی غسل کر لیجیے. وصلی، اور نماز پڑھ لیجیے. وما علینا الا البلاغ المبین.